عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے سورج کے ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز رات کے وقت مسجد میں گئے۔ وہاں ایک شخص سو رہا تھا کہ اندھیرے میں اسے آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی۔ اس نے جھلا کر کہا، انت مجنون، یعنی کیا تم پاگل ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب جو خادم ساتھ تھا اس نے اس شخص کو اس گستاخانہ انداز پر کچھ کہنا چاہا تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو، اس خادم کو روک دیا اور فرمایا کہ اس نے صرف مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ تم پاگل ہو، تو میں نے جواب دیا تھا کہ نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کا اخلاق کس قدر پاکیزہ اور عمدہ ہوا کرتا تھا کہ مقابل اگر کوئی کمزور شخص ہوتا تو ان کے لہجے میں نرمی آ جاتی، اور ایک ہم ہے کہ ہمارا غصہ بڑا عقل مند ہے کہ جو ہی کسی کمزور شخص کو ہم مقابل میں پاتے ہیں تو ہمارا غصہ اس کو دیکھ کر خوب پھلتا پھولتا اور چیختا چنگھاڑتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے میں آج ہم جس نیکی کے بارے میں سنیں گے وہ ہے غصہ پینا۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ غصہ اصطلاحی اعتبار سے کہتے کس کو ہیں۔ چنانچہ مرآت المناجی کی 6 جلد میں ہے کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اس کو دور کرنے پر ابھارے۔ غصہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔ اللہ عز و جل کے لیے غصہ اچھا ہے۔ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور برا بھی ہوتا ہے جیسے وہ غصہ جو نفسانیت کے لیے کسی پر آئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کے نازیبا رویے، نامناسب سلوک یا زیادتی کے جواب میں کچھ نہ کہنا، اس کو برداشت کر جانا، یہ بڑے دل والوں کا ہی حصہ ہے۔ غصہ پینے کی فضیلت سنیے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تعالی اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، یہ بدلہ لے سکتا تھا، مگر محض رضائے الہی عز و جل کی خاطر غصہ پی گیا تو اللہ تعالی اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، غصہ مختلف طرح سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے ذریعے کہ جس پر غصہ آیا اس پر ہاتھ رکھ دیا، کوئی مکہ رسید کر دیا یا گردن پہ دھول لگا دی، یعنی چانڈا سا رسید کر دیا۔ زبان کے ذریعے کہ جس پر غصہ آیا اس کو اول فول بکنا شروع کر دیا یا اسے ڈانٹا، اسے برا بلا کہا، معاذ اللہ اس کو گالم گلوچ تک نوبت آئی کہ اس کو گالی دی۔ اسی طرح آنکھوں سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جس پر غصہ آیا تو ہاتھ سے کچھ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے اس شخص کو گھورنا شروع کر دیا۔ تو یہ غصے کے اظہار کی چند صورتیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غصہ پینے کے فضائل کے مستحق ہو سکیں تو ہمیں ان تینوں طریقوں سے غصے کو نافذ کرنے سے بچنا ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ہر بادشاہ کے ساتھ ایک دانا شخص ہوا کرتا تھا۔ جب بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ دانا شخص اس بادشاہ کو ایک کاغذ جس پر یہ لکھا ہوتا مسکین پر رحم کرو، موت سے ڈرو اور آخرت کو یاد رکھو، تو بادشاہ جب یہ پڑھتا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں تو یقین مانیے کہ ہمیں غصہ پینے میں بڑی مدد ملے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس نے کئی بار یہ سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا، لا تغضب، یعنی غصہ مت کیا کرو۔ علامہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ خطابی نے فرمایا کہ لا تغضب یعنی غصہ نہ کرو کے معنی یہ ہے کہ غصے کے اسباب سے بچو، کہ غصے کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی ہے اسے اپنے اوپر طاری مت کرو۔ یہاں پر نفس غصہ سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ تو طبعی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غصہ انسان کو قطع تعلق کی طرف لے جاتا ہے، نرمی سے روکتا ہے۔ بعض اوقات یہ اس شخص پر یعنی جس پر غصہ آیا ہوتا ہے اس کو تکلیف دینے پر ابھارتا ہے، اس لیے اس کو نافذ کرنے سے بچنا ہی چاہیے، جس کو دوسرے معنی میں کہتے ہیں غصہ پی جانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جس نے کوئی گناہ کیا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ شخص کنویں کے اندر گرا ہوا ہو اور تم اس کو دیکھو تو اس کو نکالو گے یا نہیں؟ تو لوگ کہنے لگے کہ بالکل نکالیں گے۔
تو فرمایا اپنے بھائی کو برا بھلا مت کہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو اس پر غصہ نہیں آ رہا؟ فرمایا مجھے صرف اس کے عمل سے یعنی گناہ سے نفرت ہے، اگر یہ برے کام چھوڑ دے تو میرا بھائی ہے، مطلب یہ کہ گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر پہ ایک وظیفہ، اگر افسر یا سیٹھ بات بات پر غصہ کرتا ہو اور جھاڑتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیے اور تصور میں اس افسر یا سیٹھ کا چہرہ لاتے رہیے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے رجب المرجب میں غصہ پی جانے کی نیکی پر بھی استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم